الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ بیان فرمایا تھا کہ مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے یا تو مخاطب کو حکم کا فائدہ دینا مقصود ہوگا، یا یہ اس بات کا فائدہ دینا مقصود ہوگا کہ متکلم بھی اس چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر پہلا والا مقصد ہو تو اس کا نام رکھتے ہیں فائدہ خبر، اور دوسرا مقصد ہو تو اس کا نام لازم فائدہ خبر رکھتے ہیں۔ جیسے کہا جائے کہ زید ماتا، زید مر گیا، یہ اس شخص سے ہم کہیں جو سامنے والا اس چیز کو جانتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مخبر جو ہے خبر دے رہا اس کو تو اس کا نام رکھیں گے فائدہ خبر۔ اور زید ماتا اس وقت کہے کہ سامنے والا جانتا ہے لیکن یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی اس چیز کو جانتا ہوں، تو اس کا نام رکھیں گے لازم فائدہ خبر۔ اب یہاں پہ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ یہاں پر اس سے جو ہے وہ جملہ خبریہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے مراد جو ہوتا ہے کہ مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے سے اور اعلام کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ خبر دی جائے اسے حکم کی یا فائدہ خبر کی، ورنہ تو جملہ خبریہ بہت ساری دوسری غرضوں کے لیے بھی آتا ہے جو ان کے علاوہ ہوتی ہیں فائدہ خبر، لازم فائدہ خبر کے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ربی انی وضعت انثی، کہ یہاں پر انہوں نے تمنا تو یہ کی تھی کہ میرے بیٹا پیدا ہو، لیکن بیٹا نہ پیدا ہو کر بیٹی پیدا ہوئی تو عورت کو تو رنج ہوا، تو اپنے رنج کا اظہار افسوس کرتے ہوئے کہہ رہی ربی انی وضعت انثی، ہے میرے رب میں نے اس کو مؤنث جنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتلانا مقصود نہیں ہے کہ اللہ کو نہ خبر دینا مقصود ہے، نہ لازم فائدہ خبر دینا مقصود ہے، رنج و غم کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، یہاں پر بھی یہ دونوں مقصود نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اپنی کمزوری کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ تو یہ دونوں کیا ہے اس کے علاوہ بھی آتا ہے جملہ خبریہ فائدہ خبر، لازم فائدہ خبر کے علاوہ بھی۔ پھر یہاں پر آیا کہ مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے عالم بالحکم، والمراد بالحکم ہاہنا وقوع نسبت لا وقوع او لا وقوع، یعنی مراد یہاں پر حکم سے جو آیا حکم، تو یہاں حکم سے مراد جو ہے وہ نسبت کا واقع ہونا یا نسبت کا واقع نہ ہونا، یعنی محکوم بھی کا محکوم علیہ کے لیے ثبوت، یا محکوم بھی کا محکوم بھی علیہ سے کیا ہو منتفی ہونا۔ یہ ہے یہاں انہوں نے کیوں کہا یہ اس کو، یہ اس لیے کہا کہ حکم کا جو اطلاق ہے نا وہ کئی معنی پر ہوتا ہے۔ کتنے پر؟ کئی معنی۔ حکم کا اطلاق جو ہے کئی معنی پر ہوتا ہے، ایک نسبت کلامیہ پر ہوتا ہے، نسبت کلامیہ جو کلام سے مفہوم ہوتی ہے، اور وہ محکوم بھی کا محکوم علیہ کے لیے ثابت ہونا، یا محکوم بھی کا محکوم علیہ سے منتفی ہونا۔ اور اس کے جو ہوتے ہیں یہ قول کرنے والے ارباب عربیت کی اصطلاح ہوتی ہے، ارباب عرب کی اصطلاح ہوتی ہے۔ ایک ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ حکم کا اطلاق اذعان نسبت اور ادراک نسبت پر بھی کیا جاتا ہے، اذعان نسبت ادراک نسبت پر بھی کیا جاتا ہے، اور یہ ارباب معقول اور حکمہ کی جو مناطقہ کی اصطلاح ہوتی ہے، اذعان نسبت اور ادراک نسبت پر بھی کیا جاتا ہے، اور یہ مناطقہ اور حکمہ کی جو ہوتی ہے اصطلاح ہوتی ہے۔ ارباب معقول سے یہ ایقاع اور مراد وغیرہ ہوتا ہے۔ تیسرا قول یہ اس میں آتا ہے کہ حکم کا اطلاق جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جو بندوں سے ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے، حکم کہلا جاتا ہے، یہ اصولیین کی اصطلاح ہوتی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ وہ خطاب جو جس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وجوب وغیرہ، اسے بھی کیا کہتے ہیں، حکم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے لا کر کے بتایا ان چاروں میں سے کون سا مقصود ہے، یعنی وقوع میں مراد یہاں پر وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت ہے، یعنی محکوم بھی کا محکوم علیہ کے لیے ثبوت، یا محکوم بھی کا محکوم علیہ سے نفی ہونا۔ وہ کہہ رہا ہے وَكَوْنُ مَقْصُودًا لِلْمُخْبِرِ بِخَبْرِهِ، اور اس کا مقصود مخبر ہونا، یعنی
مخبر کا مقصود ہونا اپنی خبر کے ذریعے سے، یعنی اس کا ہونا، یعنی مخبر کا اپنی خبر کے ذریعے سے اس بات کا قصد کرنا، لا یستلزم تحقق فی الواقع، یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ تحقق فی الواقع میں بھی ہو۔ کیا مطلب؟ جیسے ہم نے کہا زید قائم، زید قائم ہے، یہ ایک نسبت ہے، محکوم بھی کا محکوم علیہ کے لیے ثبوت ہونا یہ ایک نسبت کی ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ یہ نسبت تحقق اور خارج میں بھی پائی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہم نسبت کر رہے ہیں وہ تحقق خارج میں کاذب ہو۔ تو مقصود مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے سے یہ ہونا یہ مستلزم نہیں ہے کہ اس کا تحقق واقع میں ہو جائے۔ وہذا مراد من قال، اور یہی مراد ہے ان کی جنہوں نے یہ کہا ہے کیا کہ ان الخبر لا يدل علی ثبوت المعنی، کہ خبر جو ہے وہ ثبوت معنی یا انتفاع معنی پر دلالت نہیں کرتی، یعنی کہاں پہ دلالت کرتی؟ خارج کے اعتبار سے۔ وَإِلَّا، اور اگر یہ ہم مانیں، یعنی یہ مراد نہیں ہے قائل کی، یعنی کیا ہے؟ قائلوں کی مراد یہ نہیں ہے کہ خبر کا ثبوت، خبر کی دلالت کی نفی حکم کے ثبوت پر یا انتفاع پر، بلکہ مراد کیا ان کی؟ لا یستلزم تحقق و ثبوت فی الواقع، جو ہم نے کہا وہی ان کی مراد ہے کہ اس کا تحقق اور اس کا ثبوت واقع میں یہ لازم نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر ان کی یہ مراد نہ ہو جو ہم ذکر کر رہے ہیں، جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز نسبت کر رہا ہے تو اس نسبت کا تحقق فی الخارج میں بھی لازم نہیں ہے، اور اگر یہ مراد نہ ہو تو ہمارا مدلول، ورنہ تو مخفی نہیں ہے کہ ہمارے قول کا جو مدلول زید قائمون ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیام جو ہے وہ زید کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ وہ عدم ثبوتی لہو احتمال عقلی، اور اس کے لیے اس کا عدم ثبوت یہ کیا ہے؟ احتمال عقلی ہے، لا مدلول اللفظ، لفظ کا مدلول نہیں، لفظ کو اس پر دلالت نہیں کرتا تحقق کے اعتبار سے، خارج کے اعتبار سے۔ عقل بس سمجھتی ہے کہ خارج اور تحقق کے اعتبار سے کہتے ہیں زید قائمون، اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ زید کے لیے قیام ثابت ہے، اور اس کا تحقق اور خارج کے اعتبار سے ہونا، اور اس کے لیے عدم ثبوت یہ احتمال عقلی ہے، یعنی جو صرف پیدا ہو رہا ہے کہ خبر کی دلالت ہونا یہ وضعی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مدلول کا دال سے تخلف ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ مدلول جو ہے دلالت کر رہا ہے یہ لفظ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مدلول یہ دال سے دلالت کرنے والے سے تخلف ہو جائے، خارج میں نہ پایا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا عدم ثبوت احتمال عقلی لفظ کا مفہوم نہیں ہے، اور لفظ کا مفہوم اور مدلول نہیں ہے، فَلْيَفْهَمْ، تو اس کو کیا کر لو؟ سمجھ لو۔ حاصل اس کا کیا نکالیں گے؟ جو انہوں نے ذکر کر دیا کہ کسی مخبر کا اپنی خبر کے ذریعے قصد کرنا یہ ثابت، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا تحقق خارج کے اعتبار سے بھی ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خبر کیا ہو؟ خارج کے اعتبار سے کیا ہو؟ متحقق نہ ہو۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ، اول کا نام جب مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے کیا ہو؟ فائدہ خبر ہو، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ، اور اول کا نام یعنی الحکم الذی یقصد بالخبر، یعنی وہ حکم جس کے افادے کا خبر کے ذریعے قصد کیا گیا، الذی یقصد بالخبر افادتہ، جس کے افادے کا خبر کے ذریعے قصد کر دیا جائے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے فائدہ خبر۔ والثانی، اور دوسرے کا نام یعنی کون المخبر عالما بھی، مخبر کا خبر دینے والے کا اس کو جاننے والا ہونا، اس کا نام رکھا جاتا ہے لازم ہے، لازم فائدہ خبر، اس کا نام رکھا جاتا ہے لازم فائدہ خبر رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان کرتے ہیں، انما کلما افاد الحکم، کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ جب جب یہ حکم کا فائدہ دے گا، افاد انہ عالم بھی، تو اس بات کا بھی فائدہ دے گا کہ یہ اس کو جاننے والا ہے۔ حکم کا فائدہ دے گا، پہلے کے لیے دوسرا لازم ہے لیکن دوسرے کے لیے پہلا لازم نہیں ہے۔ جب اس بات کا فائدہ دے گا کہ یہ حکم کا فائدہ دیا تو اس بات کا بھی جاننے والا ہوگا کہ متکلم اس کو جاننے والا ہے۔ جیسے وَلَيْسَ كُلَّمَا افادہ، اور ایسا نہیں ہے کہ جب یہ اس بات کا فائدہ دے کہ حکم کو جاننے والا ہے، افادہ نفس الحکم، تو یہ فائدہ دے اس بات کا کہ نفس حکم کو بھی جاننے والا ہے۔ لے جواز ان یکون الحکم معلوما قبل الاخبار،
اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ متکلم کو حکم معلوم ہو خبر دینے سے پہلے ہی. مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں اسے. لجواز یکون حکم معلوما قبل الاخبار، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مخاطب کو حکم معلوم ہو خبر دینے سے پہلے ہی. جیسے کہ مثال کے سمجھیں، مخبر اپنی خبر سے مخاطب کو جب حکم کا فائدہ پہنچائے گا، یہ خبر دینے والا اپنی خبر کے ذریعے سے مخاطب کو کسی حکم کا فائدہ پہنچائے گا تو وہ اپنے عالم بالحکم ہونے کا بھی فائدہ پہنچائے گا، نہیں پہنچائے گا؟ زید ماتا، زید مر گیا، جب اس کو حکم کا فائدہ پہنچا رہا ہے تو یہ بھی تو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں. لیکن اس کا برعکس نہیں ہے، اس کا برعکس نہیں ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ مخبر جب بھی اپنے عالم بالحکم ہونے کا فائدہ پہنچائے تو وہ نفس حکم کا بھی فائدہ پہنچائے. کیا مطلب؟ جب بھی اپنے عالم بالحکم ہونے کا فائدہ پہنچائے تو اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ نفس حکم کا بھی فائدہ پہنچائے. ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی مخاطب کو معلوم ہے. جیسے کہ ایک آدمی کسی سے کہتا ہے کہ جس نے توریت حفظ کر لی ہے، کہتا ہے کہ تم نے توریت حفظ کر لی. اب یہ پہنچا رہا ہے اپنے عالم بالحکم ہونے کا فائدہ پہنچا رہا ہے، لیکن اسے پہلے سے ہی معلوم ہے تو نفس حکم کا فائدہ تھوڑی پہنچائے گا. سمجھ آیا نہیں؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ مخبر کے خبر دینے سے پہلے ہی اسے وہ معلوم ہو. جیسے ایک شخص نے توریت حفظ کرنے والے سے کہا قد حفظت التورات، تم نے توریت حفظ کر لی. یہاں حافظ توریت سے مطلب کیا ہے؟ مخبر نے خبر دی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے تیرے حافظ توریت ہونے کا. یہ تو بتا رہا ہے کہ مجھ کیا ہے، اپنے عالم بالحکم ہونے کا فائدہ پہنچا رہا ہے. لیکن کیا یہ اسے حکم کا بھی فائدہ پہنچا رہا ہے؟ نہیں پہنچا رہا ہے. نفس حکم تو اسے پہلے سے معلوم ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو ہے دوسرے کے لیے لازم ہے. کیا پہلا مطلب؟ جب حکم کا فائدہ کرے گا تو اپنے عالم بالحکم ہونے کا بھی کیا کرے گا؟ فائدہ کرے گا. لیکن جب اپنے عالم بالحکم ہونے کا فائدہ کرے تو کوئی ضرور نہیں کہ یہ حکم کا بھی فائدہ کرے. صحیح ہے نہیں؟ کہہ رہے ہیں لازم ہے لأن کلما افاد الحکم، اس لیے کہ جب یہ حکم کا فائدہ کرے گا افاد انہ عالم بھی، تو اس بات کا بھی فائدہ کرے گا یہ اس کو جاننے والا ہے. ولیس کلما افادہ، اور ایسا نہیں جب یہ افادہ کرے کہ عالم بالحکم کہ یہ حکم کو جاننے والا ہے، افادہ نفس الحکم، تو افادہ کرے کہ نفس حکم کا بھی. لجواز یکون الحکم معلوما قبل الاخبار، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ حکم جو ہے مخاطب کو خبر دینے سے پہلے ہی معلوم ہو. جیسے کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارے قول میں لمن حفظ التورات، اس شخص سے کہیں جس نے توریت حفظ کر لی ہے، قد حفظت التورات، آپ نے توریت حفظ کر لی ہے. تو اب یہاں پر کیا کہیں گے؟ یہاں پر عالم بالحکم ہونے کا فائدہ تو ہے لیکن نفس حکم کا فائدہ نہیں ہے. اب یہاں پر ایک وجہ بیان کر رہے ہیں کہ وَتَسْمِيَةُ مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ فَائِدَةُ الْخَبَرِ. جب یہاں پر ایک اعتراض کی صورت سن لیں. اعتراض کی صورت یہ ہوتی ہے، حافظ توریت سے جب آپ نے یہ کہا قد حفظت التورات، کیا کہا؟ آپ نے توریت حفظ کر لی، تو حفظ تورات کا حکم تو فائدہ خبر ہوا، اور اس بات کا فائدہ پہنچانا کہ میں بھی اس کو جانتا ہوں، اس کا نام کیا رکھتا ہے؟ لازم فائدہ خبر. اب جب مخاطب کو حفظ تورات کا حکم مخبر کے خبر دینے سے پہلے ہی معلوم ہے تو خبر نے اس حکم کا فائدہ کہاں دیا؟ خبر نے فائدہ کہاں دیا؟ جب خبر نے اس حکم کا فائدہ ہی نہیں دیا تو اس کا نام فائدہ خبر نام رکھنا بھی درست کیسے ہوگا؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جب اسے پہلے سے ہی معلوم ہے، جب جس نے توریت حفظ کر لی ہے تو مخبر کے خبر دینے سے پہلے ہی معلوم ہو گیا اسے، تو خبر نے اس حکم کا فائدہ کہاں دیا؟ کہاں خبر سے اس حکم کا فائدہ کہاں رہا؟ اور جب خبر نے اس حکم کا افادہ نہیں دیا تو اس کا نام فائدہ خبر نام رکھنا بھی درست نہیں ہوگا. تو اس کا نام فائدہ خبر، سمجھ آ گیا نہیں؟ اس کو پہلے سے معلوم ہے، تو جب پہلے سے معلوم مخبر کا اپنی خبر کے ذریعے فائدہ خبر دینا مقصود ہوتا ہے اور وہ پہلے سے معلوم ہے تو اس کا نام فائدہ لازم فائدہ خبر رکھنا. فائدہ خبر رکھنا اس کا نام کیسے درست ہوگا؟ اس کا نام فائدۃ الخبر نام رکھنا کیسے درست ہو جائے گا؟ جب پہلے سے ہی اس کو معلوم ہو تو فائدہ خبر رکھو یا لازم فائدہ خبر رکھو؟ نام بالکل درست نہیں ہوگا.
کیونکہ اسے کوئی بات معلوم نہیں ہوئی، وہ تو پہلے سے ہی معلوم ہے۔ اب یہاں پر تسمیۃ مثل ھذا الحکم سے یہی جواب دے رہا ہے اس کا، فائدۃ الخبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ حکم کا فائدہ بالفعل خبر سے مستفاد ہو، بالفعل مستفاد ہو یا بالفعل مقصود ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ وہ خبر سے مستفاد ہو سکتا ہو، خبر سے نکل سکتا ہو۔ اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ خبر سے نکل سکتا ہو، خبر سے سمجھا جا سکتا ہو، چاہے بالفعل نہ ہو، کیا ہو، بالقوہ ہو، کیا ہو، اس طور پر کہ بالفرض یہ سمجھ لیں کہ بالفرض کو یہ مان لیں کہ اپنے حافظ توریت کا اسے علم ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ حافظ توریت کا اسے علم ہی نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اب تو اس کا حکم جو ہے، اس حکم کا فائدہ اس خبر سے حاصل ہوتا۔ بہرحال اب کیا کہیں گے، اب یہاں اگر بالفرض مخاطب اپنے حافظ توریت کا حکم پہلے سے معلوم ہی نہیں ہے، اب یہاں پر کیا کہیں گے، تو یہاں فائدہ خبر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ تو کیا کہیں گے، یہاں پر بالفعل تو اگرچہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے کہ بالفعل اسے فائدہ خبر ہو یا اس سے بالفعل مستفاد ہو، بلکہ یہ خبر کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ وہ فائدہ دے سکے اور اس کو سمجھا سکے۔ وہ تو لازم فائدہ خبر ہوا، فائدہ خبر تو نہیں ہوا ایک طور سے۔ فائدہ خبر تو جب ہوتا کہ مخاطب کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا پھر بتاتے، تو اب اسے معلوم ہے، تو یہاں معلوم ہونے کے بعد کوئی اسے نیا فائدہ تو نہیں دیا، تو نئی فائدہ تو اسی پر اعتراض ہوتا کہ فائدہ نہیں ہوا تو پھر اس کا نام فائدہ خبر کیسے رکھ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کہہ رہے ہیں وَتَسْمِيَةُ مِثْلِ ھَذَا الْحُکْمِ، اس جیسوں کا نام فائدہ خبر رکھنا، اس جیسے حکم کا نام فائدہ خبر رکھنا، بنا نالا، اس بات پر بنا کرتے ہوئے، اس بات پر مبنی ہے کہ انہ من شانی، کہ اس کی شان یہ ہے کہ ان یقصد بالخبر، کہ خبر کے ذریعے اس کا قصد کیا جائے، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ، اور اسی سے کیا ہے وہ مستفاد ہو۔ اب یہاں پر ایک والمراد بکون عالما بالحکم حصول صورت الحکم فی ذہنی وہا ہنا ابحاث شریفہ سمحنا منہا فی الشرع، کہہ رہے ہیں والمراد بکون عالم بالحکم، اور اس کے عالم بالحکم ہونے سے مراد، کس کے؟ متکلم کے عالم بالحکم ہونے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ حکم کی صورت کا حاصل ہونا ذہن میں، وہاؤن ابحاث شریفہ، اور یہاں کچھ بہت عمدہ بحثیں ہیں جس میں ہم نے اس کی سخاوت جو ہے وہ اپنی شرح مطول میں کر دی ہے۔ یہاں پر بھی ایک چیز ذکر کر رہا ہے، یہاں پر یہ کہ افادہ حکم کے لیے مخبر کے عالم بالحکم ہونے کا افادہ لازم ہے، صحیح ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ افادہ حکم کے لیے افادہ جب بھی کریں گے تو مخبر کے عالم بالحکم ہونے کا افادہ لازم ہے۔ کبھی حکم کا فائدہ پہنچائیں گے تو مخبر تو جاننے والا ہوگا۔ مان لیجیے اب ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ جو ہم حکم کا فائدہ پہنچا رہے ہیں سامنے والے کو، مخبر کو بھی تسلیم ہے، کیسے مخبر خبر دینے والے کو بھی معلوم ہے، اس بات پر کہ ممکن ہے کہ مخبر نے مخاطب کو ایک بات کی خبر دی ہے مگر مخبر کو خود اس میں شک ہے، خبر تو دے رہا ہے لیکن مخبر کو کیا اس میں شک ہے یا تردد ہے یا ظن ہے یا وہم ہے، تو اس صورت میں افادہ حکم تو پایا گیا، سامنے والے کو تو افادہ ہوا لیکن مخبر کے عالم بالحکم ہونے کا افادہ نہیں ہوا۔ کیا نہیں ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ اسے تو پہنچ رہا فائدہ، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کو کوئی عمل کی بات بتائی جاتی ہے، دوسرا سامنے والا تو عمل اچھا کر لیتا ہے لیکن جو خود جان رہا ہے وہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کو فائدہ خبر پہنچایا تو اس کو تو ہو گیا فائدہ خبر، لیکن سامنے والا ہے وہ بسم اللہ کا عمل ایک کو بتایا کہ دریا پار ہو جاتا ہے بسم اللہ کر کے، وہ بکری چرا کے لے جا رہا ہے دریا سے پار کرا رہا ہے، جس کو پتا تھا وہ ڈر رہا اس میں جانے سے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ وہم ہے، یہ شک ہے، تو اب یہاں اس والے کو تو فائدہ خبر ہوا لیکن مخبر کو کیا ہوا؟ افادہ حکم تو پایا گیا لیکن مخبر کے عالم بالحکم ہونے کا افادہ نہیں ہوا۔ تو جب ایسا نہیں تو لزوم نہ رہا، کیا ہوا؟ لزوم باقی نہیں رہا، لزوم لازم فائدہ خبر نہیں رہا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیا جواب؟ تو ہم کہیں گے کہ جواب اس کا یہ کہیں گے، یہاں اعتراض تو اس وقت ہوتا ہے جب ہم علم سے اعتقاد جازم اور کیا ناقابل تشکیک اور جو تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو،
وہ ہم مراد لیتے ہیں. کیا ایسا ہم اعتقاد جازم مراد لیتے ہیں یا ایسا اعتقاد مراد لیتے ہیں جو تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو؟ بلکہ ہماری مراد یہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے علم سے مراد یہ کہ مخبر کے ذہن میں حکم کی صورت کا حاصل ہونا. مخبر کے ذہن میں کیا ہے؟ صورت کا حاصل ہونا. مخبر کے ذہن میں حکم کی صورت کئی طرح سے حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ شک کی صورت میں ہو، چاہے وہن کی صورت میں ہو، چاہے وہ اعتقاد کی صورت میں ہو، جس طرح سے وہ اس طرح کی پہنچا رہا ہے. تو یہ جواب دیا ہے، اعتراض نہیں ہے. والمراد بکونی عالما، یعنی متکلم کا اس کو عالم بالحکم ہونے کا ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ حصول حکم صورت الحکم فی ذہنی، اس کے ذہن میں کیا ہے؟ حکم کی صورت کا حاصل ہونا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ شک کی صورت پر ہو، وہم کی صورت پہ ہو، اعتقاد کی صورت پہ ہو، جیسی بھی ہوگی تو اسی حساب سے وہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ فائدہ پہنچا رہا ہے. تو لازم فائدہ خبر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی اعتبار سے صحیح ہے. پھر یہ وحدانہ یہاں کچھ عمدہ بحثیں ہیں. مزید اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو شرح مطول کی طرف رجوع فرمائیں. آگے چلیں. وقد ينزل المخاطب العالم بہما، اور تو آسان ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں. یہ تھوڑا مشکل تھا، اب یہ آسان آ رہا ہے. کہاں ایک آدھا صفحہ ہوا ہے؟ بالکل آسان ہے. ارے چھٹی ہو گئی، بہت آسان ہے. وقد ينزل المخاطب العالم بہما، کل جمعرات بھی ہے. ہاں جمعرات ہے. اور مخاطب عالم بہما، حکم فائدہ خبر، لازم فائدہ خبر، ان دونوں کے جاننے والے کو مخاطب کو جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. کیا اتار لیا جاتا ہے؟ جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. وقد ينزل المخاطب العالم بہما، اور کبھی مخاطب یعنی ان دونوں کے جاننے والے کو، یعنی فائدہ خبر، لازم فائدہ خبر کو جاننے والے کو اتار لیا جاتا ہے منزلۃ الجاہل، جاہل کے درجے میں اتار لیا. فیلقی الیہ الخبر، تو اس کے پاس خبر ایسے پیش کی جاتی ہے جیسے کہ جاہل کو پیش کی جاتی ہے. وَإِن كَانَ عَالِمًا بِالْفَائِدَتَيْنِ، اگرچہ وہ کیا ہو؟ جو دو فائدوں کو جاننے والا ہو. لِعَدْمِ، کیوں؟ لِعَدْمِ جَرِيهِ عَلَى مُوجِبِ الْعِلْمِ، کیونکہ اپنے علم کے تقاضوں کے مطابق اس کے عمل نہ کرنے کی سبب سے، عمل نہ کرنے کے توجہ سے، کیونکہ عمل نہ کرنے کے سبب سے یہ بے عمل ہو گیا، اور بے عمل جیسے جاہل ہو گیا، سیم یہ ہو گیا. اب جو ہے، اب دونوں ہو گئے، وہ جان رہا ہے تو اب کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مَنْ لَا يَجْرِي عَلَى مُقْتَضَىٰ عَمَلِهِ علمه، اس لیے کہ جو شخص اپنے علم کے تقاضوں کے مطابق نہیں چلتا ہے، ہوا والجاہل سواء، تو وہ اور جاہل کیا ہیں؟ برابر ہیں. سواء یقال للعالم، برابر ہیں. اچھا، ہوا وہ جاہل سواء، تو جاہل اور عالم برابر ہیں. کما یقال للعالم لتارک الصلاۃ، جیسے کہ تارک صلاۃ کے عالم سے کہا جائے الصلاۃ واجبۃ، الصلاۃ فریضۃ، نماز فرض ہے. کیا ہے؟ نماز فرض ہے. جیسے کہا جائے کسی سے اپنے کوئی باپ کو گالی دیتا ہے تو کہا جائے ھذا ابوک، میرے باپ ہیں. کیا یہ تیرے باپ. تو اب یہاں دیکھیں، یہاں ایک مثال تو یہاں سوچ لیں، یہاں ایک مثال سوچ لیں. کون سی؟ حکم کا فائدہ دینا مقصود لازم فائدہ خبر، وہ جان رہا ہے اور اس کو لازم فائدہ خبر کو بھی جان رہا ہے، اس سے کہا جائے. تو اب یہاں پر کس کے؟ جاہل کے درجے متعلق، اور جاہل کو کلام پیش کیا گیا تھا کیسے؟ کہ وہ بالکل سرے سے غافل ہے. تو حکم کا فائدہ سمجھ لیں یہاں پر، حکم کا فائدہ سمجھ لیں یہاں پر. حکم کا فائدہ ہو گیا کہ بالکل سرے سے یہ جانتا نہیں ہے کہ ایک بات بتا رہے ہیں نماز فرض ہے بھائی. اچھا، تو یہ حکم کا فائدہ ہوگا. ایک مثال یہاں سمیٹ ہو جائے گی. دوسری مثال لازم فائدہ خبر کی، جیسے کہ میں مومن ہوں اور میرے مومن ہونے کو مجھے خود بھی معلوم ہے اور دوسرا سامنے والے کو بھی معلوم ہے. اب جو ہے میرے کام کچھ ایسے ہیں، اس کو بھی معلوم ہے. اب وہ کہنے والا، سامنے والا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. محمد جو ہیں اللہ کے رسول ہیں.
اس طرح سے بتا رہا ہے. اب یہ مجھے بتا رہا ہے کیا کہ مجھے بھی معلوم ہے تمہارے مومن ہونے کا اور تمہیں بتا رہا ہوں. تو یہاں ہم کہیں گے لازم فائدہ خبر. لازم فائدہ خبر کہ یعنی مجھے بھی معلوم ہے یہ ساری چیزیں. تو ایک جو ہوگی اگر وہ علم کے تقاضوں کے مطابق نہیں چلتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے فائدہ خبر پہنچا رہا ہے. اور یہ مثال لے آئیں گے جب لازم فائدہ خبر کہ مجھے بھی معلوم اور سامنے والے کو معلوم ہے پھر بھی وہ مجھے بتا رہا ہے یہ چیزیں, کیوں لازم فائدہ خبر کہیں گے. ہاں لہٰذا ابو کا بھی مثال یہ آپ کر سکتے ہیں. یہاں پر لازم فائدہ خبر یہ تمہیں بھی مجھے بھی معلوم ہے تمہارے باپ کے ہونے میں, اور پھر اس طرح بتا رہا ہے یہ ہذا ابو کا, یہ تمہارے والد ہیں. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جیسے الصلاۃ واجبۃ وتنزیل العالم بالشیء منزلۃ الجاہل به لاعتبار خطابیہ کثیر فی الکلام. اور عالم بالشیء کو کسی شے کے عالم کو جاننے والے کو جاہل کے مرتبے میں اتارنا لاعتبار خطابیہ اعتبار خطابیہ کے اعتبار سے کثیرۃ فی الواقع. کیا ہے یہ بہت زیادہ کلام میں واقع ہے, بہت زیادہ کلام میں واقع ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بس. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ, اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے یقیناً جان لیا. جب تورات ان کے پاس آئی تو انہوں نے کیا جانتے تھے, لَمَنِ اشْتَرَاهُ یقیناً وہ جانتے ہیں جنہوں نے اس کو خریدا, جنہوں نے اس کے بدلے میں خرید لی. کیا جادو کی کتابیں خرید لی انہوں نے اور تورات وغیرہ کو بیچ دیا. جس کو انہوں نے خرید لیا, جنہوں نے اس کو خرید لیا, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ یعنی ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ کیا ہی برا سودا ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا. مَا شَرَوْا بِهِ جس کے ذریعے انہوں نے بیچ دیا اپنی جانوں کو. کیا ہی برا سودا ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر یہ وہ لوگ جانتے. دیکھیں پہلے شروع میں کیا آیا, وَلَقَدْ عَلِمُوا, یہ ہوا کہ وہ یقیناً جانتے ہیں جس چیز کو انہوں نے خریدا ہے کہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ کہ ایسی چیز ہے جنہوں نے اس کو خریدا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اس کے ذریعے اپنی جانوں کو انہوں نے بیچا ہے, خریدا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ جانتے. یہاں پر نہ جاننے کی نفی کر دی گئی. یہاں نہ جانتے, اگر وہ جانتے تو یہاں بتایا گیا کہ جانتے نہیں ہیں. اور شروع میں کیا ہے, جانتے ہیں. کیوں عالم بالشیء تھے, عالم کس میں علیم ہوئے شروع میں عالم بالشیء تھے. اور جب چونکہ ان کے عمل ایسے ہو گئے کہ انہوں نے تورات کے بدلے میں جادو کی کتابیں خرید لیں اور اس کو چھوڑ دیا اس کے عمل کو, تو ان کو کیا کر دیا گیا, جاہل کے مرتبے میں اتار لیا گیا. عالم بالشیء کو اتار لیا گیا جاہل کے مرتبے میں. یہ اعتبار خطابیہ کے طور پر ہوتا ہے اور یہ کثیر ہے قرآن پاک میں. آگے جب مثال بھی آئے گی وما رمیت اذ رمیت. کبھی یہ ہوتا ہے کہ بالکل کسی شے کے جاننے والے کو عدم شے کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. چلیے آگے مثال کل پیش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.